بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر ملے ہیں اور الحمدللہ یہ ایک بڑی خبر اس لیے بھی ہے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ علاقے میں مزید ذخائر موجود ہیں الحمدللہ۔ اور پاکستان چونکہ اپنی ضروریات کا 80% تیل امپورٹ کرتا ہے، اس لیے بھی یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان میں یہ ذخائر اور مل گئے ہیں۔ اور اب 20% تو پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ، تو کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ باہر کی کمپنیز مزید آئیں، یہاں پر انویسٹ کریں، اور اس لحاظ سے بھی یہ خبر بڑی اہم ہے۔ اس میں جو ذخائر ملے ہیں ان میں تیل اور گیس کے ذخائر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے تو ایک کوہاٹ کا علاقہ ہے اور ٹل کا، اور یہاں پر 3240 بیرل یومیہ تیل نکلے گا۔ 3240 بیرل یومیہ تیل کے یہ ذخائر ہیں، روزانہ کی بنیاد پر 3240 بیرل تیل مل سکے گا۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر 1,61,00,000 مکعب فٹ گیس بھی یہاں سے حاصل ہوگی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان صرف 4 ارب مکعب فٹ سے کم گیس یعنی نکال پاتا ہے، اور اپنی ضروریات جو پاکستان کی ہیں وہ تقریباً 7 ارب مکعب فٹ ہیں۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کو اب گیس کے ذخائر کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، پاکستان اب گیس بھی امپورٹ کرنے لگ گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ خبر اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ اب اس سے پاکستان کو ڈالرز بھی بچیں گے، باہر سے جب آپ کو تیل اور گیس نسبتاً پہلے سے کچھ کم خریدنا پڑے گا، کیونکہ تقریباً 9.8 ارب ڈالر سالانہ، جس کو آپ 10 ارب ڈالر کر لیں، 10 ارب ڈالر سالانہ کی امپورٹ ہمارا خرچہ صرف یہ توانائی پر ہے، یعنی تیل اور گیس پر ہے، اور کل ہماری امپورٹ تقریباً 40 ارب ڈالر کی ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑا حصہ یا سب سے زیادہ خرچہ جس کو ہم کہیں وہ تیل اور گیس کا ہی ہے۔ اب یہ ڈسکوری کچھ لوگ کہیں گے کہ جی بہت بڑی نہیں ہے کہ اس سے ہمارا بالکل امپورٹ پر بہت اثر پڑ جائے، لیکن صرف یہ نہیں ہوتا، اس سے ایک تو باہر کی جو کمپنیاں ہیں وہ پاکستان میں مزید انویسٹ کرنے کا سوچتی ہیں کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر مل رہے ہیں، ایک اور ڈسکوری ہوئی ہے، تو اس سے انٹرنیشنل کمپنیاں اور آ سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک انٹرنیشنل کمپنی بھی اس میں شامل ہے، اور مول کمپنی، یہ ہنگیرین کمپنی ہے۔ اسی طرح سے اس میں پارٹنر ہیں POL ہے، پاکستان آئل فیلڈز لمیٹڈ، OGDCL، تو جتنی یہ کمپنیاں ہیں آپ اس کے امپیکٹ کا اندازہ لگائیں کہ ان سب کے شیئرز اوپر چلے گئے ہیں۔ OGDC کے شیئر اوپر گئے ہیں، PPL کے شیئر اوپر چلے گئے ہیں، POL کے اوپر چلے گئے ہیں شیئر، تو سٹاک مارکیٹ میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر طرف اس ڈسکوری کی وجہ سے امپیکٹ محسوس ہو رہا ہے۔ پھر اس سے روزگار کے مواقع بھی ظاہر ہے پہلے سے زیادہ بڑھتے ہیں جب ایک اور آئل فیلڈ آپ کو مل جاتی ہے، گیس فیلڈ آپ کو مل جاتی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی ایک اور اٹریکشن لوگوں کو نظر آتی ہے باہر کے ملک سے، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے لیے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اب اسی حوالے سے ایک اور اچھی خبر پاکستان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر ہم زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ہمارے، ان میں یہ ایک اچھا امپیکٹ آئے گا اس ڈسکوری سے، روزگار کے مواقع، دیگر میں نے چیزوں کا عرض کر دیا۔ ابوظہبی گروپ ہے، تو اس کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ مختلف ممالک کو دیا جاتا ہے، اور اس میں ریلیف کا کہہ دیا گیا ہے۔ پاکستان کو ابوظہبی گروپ سے بھی، ان کے انویسٹمنٹ گروپ سے بھی ریلیف ملنے کی اب امید ہے، کبھی امید ہے نہیں، وہ واضح ہو گیا ہے۔ تو پاکستان سے کو بھی اب جو قرضوں میں چھوٹ کہہ لیں یا ادائیگی میں چھوٹ، وہ انشاءاللہ اس حوالے سے مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اب جس طرح یہ روزگار کی بات ہو رہی ہے، یہ آئل گیس فیلڈ کے حوالے سے میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس میں ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اس سے جہاں دیگر فائدے ہوں گے روزگار کا ہوگا، تو روزگار کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر وہ یہ کہ کامیاب جوان پروگرام کے لیے 25 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں مزید، اور 1 لاکھ سے یہ 2.5 کروڑ تک کا قرض دیا جائے گا، یعنی اس کی اب لمٹ بھی بڑھا دی گئی ہے، 2.5 کروڑ تک، 2.5 کروڑ روپے تک کا قرض حاصل کیا جا سکتا ہے اب کامیاب جوان پروگرام کے تحت۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اس میں مارک اپ تھا 6%، 100 روپیہ لے رہے ہیں تو آپ کو پھر جب واپس کرنا ہے تو 106 روپے کرنے ہیں، اس کو مارک اپ کو کم کر دیا گیا، آدھا کر دیا گیا، 3% کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کوئی اور گارنٹی نہیں دے سکتے، بس ان کی ذاتی طور پر ہی وہ بتا سکتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہم شیورٹی کے طور پر بینک میں رکھوا سکیں، بتا سکیں، ان کے لیے اب قرض کی حد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ پہلے 5 لاکھ تھی، اب 10 لاکھ کر دی گئی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ آئندہ کے لیے میں آپ کو بتا دوں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے کہ ہم اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کامیاب جوان پروگرام میں،
کہ ہم یہ جو چھوٹا کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے ہم بھی بیچ میں آنا چاہتے ہیں، ہم بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی اس میں آ جائے گا، تو بڑے پیمانے پر پھر اور زیادہ لوگوں کو یہ قرضے مل سکیں گے. اور شاید اب 2.5 کروڑ روپے ایک اچھی خاصی رقم ہے کوئی چھوٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے. تو اتنے قرضے دیے جا رہے ہیں اتنی مقدار میں، تو یہ اور آگے بڑھے گی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بعد. تازہ خبر اور سن لیجئے، ہر پاکستانی کے لیے گھر کی بات ہو رہی ہے. اب ہر پاکستانی کے گھر اور اپارٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ منصوبہ لایا جا رہا ہے 20 اکتوبر کو. اس سال 20 اکتوبر کو یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا، اور اس کا پہلا مرحلہ جو ہے اس میں 145 ارب روپے لائے جا رہے ہیں اس منصوبے کے لیے حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے. اور اس کے علاوہ 400 ارب روپے کا یہ کل منصوبہ ہے. 400 ارب روپیہ اس کے لیے رکھا گیا ہے ہر پاکستانی کے لیے گھر اور اپارٹمنٹ. اب یہ سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہوگا کہ ہر پاکستانی کے لیے کیسے ہو جائے گا. اس کا یہ ہے کہ ایکسیس ہر پاکستانی، یعنی کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اب گھر خریدنے کی اہلیت اس میں آ جائے. تو اس کے لیے اب یہ 20 اکتوبر ہے. کیوں 20 اکتوبر کی بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ صرف 31 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے. اس طرح کے منصوبے اس میں جو چیزیں لائی جا رہی ہیں وہ اس وبا کے دوران جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، چاہے FATF IMF ان کی جو شرائط ہیں کہ آپ کسی کو امنسٹی نہیں دے سکتے، یہ کہ جی ہم آپ سے ٹیکس کا نہیں پوچھیں گے، اس طرح کے معاملات تو اور دیگر بھی چیزیں ہیں، شرائط، وہ 31 دسمبر سے دوبارہ لاگو ہو جائیں گی. تو لہٰذا اس سے پہلے یہ انہوں نے منصوبہ لانچ کرنا ہے حکومت نے، اور اس میں پابند کیا جا رہا ہے تمام بینکس کو کہ اپنا جو بھی ان کا پورٹ فولیو ہے 5% انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو انہوں نے رکھنا ہے اس کے لیے کہ لوگوں کے گھر دینے کے لیے. تو اس میں پھر یہ آسان ترین قرضوں کی سہولت مل جائے گی. یوں سمجھ لیں کہ جتنا آپ گھر کا کرایہ دیتے ہیں، ایک شخص، ایک آدمی 3 مرلے کے گھر میں، 5 مرلے کے گھر میں، اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے، تقریباً اس کرائے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا. اور وہ اگر ہر مہینے دیتا رہے گا تو کئی سالوں کے بعد اس کا یہ قرض اتر جائے گا. تو وہ پہلے ہی اپنے گھر میں شفٹ ہو کر اور پھر اتارتا رہے. تو اس طرح کی ایک اسکیم آ رہی ہے. اسی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے ہر پاکستانی کے لیے گھر اور اپارٹمنٹ کا یہ منصوبہ ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ احساس پروگرام کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ اس کی رقم کو بڑھا دیا گیا 144 ارب روپے سے، اب اس کو 203 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اور اس کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے کہ اب 1 کروڑ 71 لاکھ خاندانوں تک یہ کیش اسکیم پہنچے گی، جو ان کو کیش کی صورت میں ایک ریلیف دیا جاتا ہے اب. اور تقریباً اگر ایوریج 7 گھرانوں کی لگائی جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے تقریباً آدھا پاکستان کی آبادی کے جو آدھے خاندان ہیں ان تک یہ اسکیم پہنچ سکے گی. تو ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہوئی ہے جو اہم ہے پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اور انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک اور بڑا شہر، اور اس کو کہا جا رہا ہے دبئی کی طرز پر کہ یہ شہر جو ہے بنایا جائے گا، اور یہ اس کو راوی فرنٹ اتھارٹی بنا دی گئی ہے اور اس کے لیے نیا شہر بنایا جائے گا. اس میں ایک بہت زبردست بڑی جھیل، 3 بیراج ہوں گے. اس سے ایک تو انوائرمنٹ پر امپیکٹ کم ہو جائے گا. جو لاہور شہر ہے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر، اس میں پولوشن کا مسئلہ ہے، اس میں آبادی کا مسئلہ ہے، ٹریفک کا مسئلہ ہے، دیگر پانی کا، سیوریج کا، اس کوڑا کرکٹ، دیگر بہت سے مسائل ہیں. ان کو حل کرنے میں اس سے بہت زیادہ مدد ملے گی. اور آپ شاید حیران ہوں گے کہ اس سے جو توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا یہ شہر بنانے کی بات ہو رہی ہے، 1 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر، 1 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر یہ اتنا بڑا شہر آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہائی ریز بلڈنگز کی بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ 5000 ارب روپے کی انویسٹمنٹ آنے کی امید ہے. 5000 ارب روپیہ. اور اس میں انسینٹیوائز تو ظاہر ہے کیا جائے گا. تو اس میں ایک اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ پھر جو سی پیک ہے، اکنامک زونز ہیں، وہ بھی کئی شہر اس کے قریب آ جاتے ہیں لاہور کے، ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. اور اگر اس میں حیرانی ہو رہی ہے کہ کیسے ایک نیا شہر اس طرح کا بن جائے گا، تو جب اسلام آباد کا یہ تھا، آج دیکھیے اسلام آباد کہاں ہے اور اس دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں، خوبصورت ترین شہروں میں اس کا نام آتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح سے شروع ہوا تھا کہ ایک پلانڈ سٹی. اور آپ دیکھیے کہ راولپنڈی کے بالکل پاس ہے، لیکن بہت فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک جدید طریقے سے اس دور میں ایک پلان بنا کر اس شہر کو آباد کیا گیا تھا. تو اسی طرح سے یہ ایک اور شہر آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے.
تو آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑی خبر بننے والی ہے، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں۔ اچھا، تیل اور گیس کے حوالے سے ایک خبر رہ گئی، شروع میں نے تیل اور گیس کی بات کی تھی کہ پاکستان نے اب لازمی کرنے کی طرف قدم اٹھا لیا ہے یورو 5 کمپلائنٹ، کہ تمام کمپنیز جو تیل کی ہیں سپلائی کر رہی ہیں وہ یورو 5 کمپلائنٹ ہوں گی۔ یہ بہتر تیل ہے جو ہم جس طرح استعمال کرتے ہیں گاڑیوں وغیرہ میں، اور اس کا جو انوائرمنٹ پر امپیکٹ ہے، منفی اثرات ہیں ماحول پر، وہ بھی کافی کم ہیں۔ اگرچہ اس پر جو کمپنیاں ہیں تیل کی وہ بہت زیادہ اعتراض اٹھا رہی ہیں کہ اس سے بڑا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، خرچہ بڑھ جائے گا اور سب کچھ، لیکن حکومت ابھی فی الحال ڈٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے نہیں، ابھی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ بہتر تیل جو ماحول کے لیے کم خطرناک ہے اس کو اب ہم نے لازمی قرار دے دینا ہے، اور اس طرف حکومت جا رہی ہے۔ تو یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں۔ اوورسیز کے لیے ایک اور بات اچھی ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی، سب کے لیے، کہ اتحاد ایئر لائنز نے اپنی فلائٹس کو بڑھا دیا ہے اور فلائٹس کی کل تعداد یہ کر دی ہے جناب 12، اور جس میں لاہور سے 7، اسلام آباد سے 2 اور کراچی سے 3 فلائٹس ہیں، اور یہ ہر ہفتے کی جو روٹین ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے۔ زراعت کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں کہ پاکستان نے ایسے ڈرونز خود سے تیار کر لیے ہیں جو سینس کریں گے کہ کہاں فصل میں خرابی ہے یا کہاں ضرورت ہے سپرے کی، صرف اس جگہ سپرے کریں گے یہ ڈرونز، اور یہ مقامی سطح پر تیار کر لیے ہیں، اور یہ تقریباً 3 یعنی 1/3 ان کی قیمت ہوگی جو دیگر ڈرون مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یعنی اس سے 1/3 قیمت ان کی کم ہوگی۔ وہ سمجھیں اگر اس کی قیمت 3000 ہے مثال کریں کے طور پر، تو یہ یا 30,000 ہم کہہ لیں، تو اس کی نسبت 10,000 ہوگی۔ 3000 ہے تو 1000 کر لیں، تو اس لحاظ سے 18 منٹ تک یہ کئی لیٹر سپرے کر سکتا ہے، اور 18 منٹ تک یہ پرواز کر سکتا ہے، اس میں یہ بہت بڑے پیمانے پر۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پوری فصل کو پہلے کیا جاتا تھا سپرے، تو اب وہ ضرورت نہیں رہی، اب صرف اس جگہ پر یہ سینس کر کے سپرے کرے گا کہ جہاں پر ضرورت ہے، باقی جگہ پر سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ وہاں پر سپرے نہیں کرے گا۔ تو اس لحاظ سے انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے، اور پھر اس سے خرچہ بھی بچے گا۔ تو یہ کچھ عام ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں، دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ سب لوگوں سے کہیں کہ اسامہ غازی یوٹیوب چینل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اس کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں، کمنٹس ضرور دیں تاکہ میری رہنمائی ہو سکے، اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ جو بھی خبر ہو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔